السلام علیکم معزز سامعین، بزرگان قوم، ملت مہدویہ، پیر و مرشد حضرت فقیر سید میرا جابر صاحب، میرے عزیز نوجوان دوستوں، میری مائیں اور بہنیں، جشن میلاد مہدی موعود علیہ السلام کی جو 14 مجالس منعقد کی گئی ہے، اس مجالس میں سے آج کی یہ چوتھی کڑی ہے، جسے رونق کمپنی کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے۔ میں انہیں دلی مبارکبادی دیتے ہوئے دعائے خیر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں جناب قاری ذاکر حسین میاں محمد ملا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم۔ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ عمائرین شہر، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، باعث تبریک
قابل مبارکباد ہیں وہ تمام افراد، مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، جو ہر سال کی طرح اس سال بھی جنہوں نے حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد مبارک کی مجلسوں کا عظیم الشان انتظام فرمایا ہے، یہ فقط عقیدت کے پیش کرنے کی بات نہیں ہے، اس کو فقط ایک نسبت کے اظہار کے نام سے بھی اس کو یاد نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ عقیدت اپنا کام کر رہی ہے، نسبتوں کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جو چیز دنیا والوں سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کام کرتی ہے وہ انسان کا خلوص، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت، ایمان کے ساتھ وابستگی، اپنے یقین و عمل اور اپنے اخلاص کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بظاہر دنیا میں جن کے نتیجے آپ کو فوری طور پر نکلتے نظر نہیں آتے، لیکن ہم کو دنیا سے لینا بھی کیا ہے؟ ہمارا واسطہ تو بس اللہ کی ذات سے ہے۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں پورے دل کی گہرائی کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو عرض کرنے کی جرات کر رہا ہوں کہ مسلمان قوم اور خصوصیت کے ساتھ مہدویوں کا تعلق ہمیشہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رہا کیا ہے۔ مسلمانوں نے کبھی بھی، مہدویوں نے کبھی بھی دنیا یا دنیا کے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جب دنیا کے مفادات ان کے سامنے ٹکرانے لگے ان کے دینی مفادات سے، تو ہم نے اپنے طور پر اپنی ساری زندگی ہماری اپنی گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ دنیاوی مفاد کو ٹکرایا، ایمان کے مفاد کو سامنے رکھا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو نفع و نقصان کی بات کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو سود و زیاں کی بات کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے فائدے اور گھاٹے کے انداز میں سوچا کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی دنیاوی اعتبار سے سود و زیاں کے بارے میں نہیں سوچا، ہم نے کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی پانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم سے پوچھو تو ہمارے سینے کہتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے ہم کو جو سبق پڑھایا ہے وہ یہی سبق پڑھایا ہے کہ لوگوں، پانے میں نہیں کھونے میں جو پانا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پانا ہوا کرتا ہے۔ تم کھونے کی کوشش کرو تو وہ پاؤ گے جو دنیا میں پانے کے باوجود تم کو حاصل بچ نہیں سکتا، وہ کھونے کے بعد جو چیز پاتے ہو وہ قیامت کے دن تم کو ملتی ہے اور اس کا فائدہ تم کو نصیب ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں کماتا ہے، کیا کماتا ہوگا جس کو آپ دنیا کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ کیا ہے دنیا؟ یہ دنیا نام ہے چند ٹکوں کا، یہ دنیا نام ہے چند سکوں کی جھنکار کا، یہ دنیا نام ہے کچھ رنگ اور رونق کا، یہ دنیا نام ہے طاقت، قوت، جوانی کا، یہ دنیا نام ہے کھیل کود کا، یہ دنیا نام ہے لہو و لعب کا، یہ دنیا نام ہے وقت کے گزر جانے کا۔ اس کے سوا دنیا میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ دنیا کی تعریف آپ کس انداز میں کر سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑے مفکر کو بلاؤ، اس سے پوچھو کہ دنیا کیا ہے،
جس نے ساری دنیا پر نظر رکھی، 100-125 سال تک بھی اگر اس کی عمر ہو چکی ہو، اور اس نے پوری دنیا کو بڑی گہری نظر سے بھی دیکھا ہو، اب اس سے پوچھو کہ بھائی ذرا دنیا کی تعریف کر دیجئے، اس کے سامنے کہو کہ آپ دنیا کی تعریف کرو، تو دنیا کی تعریف کیا کرے گا؟ یہی کہے گا کہ دنیا ایک سیال چیز کا نام ہے، ایک نہر ہے جو بہتی ہوئی چلی جاتی ہے، جو اس میں نہا لیتا ہے، دھو لیتا ہے، اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہر شخص اپنا کام کر لیتا ہے، اسی کو دنیا کے نام سے یاد کرتے ہیں، ورنہ دنیا کس کے پلے پڑی؟ اگر آپ کے گھر کے سامنے سے نہر بہ رہی ہے، چھوٹا بچہ ہوگا چلو سے پانی لیتا ہوگا، جوان بچہ ہوگا 2-4 گھڑے بھرتا ہوگا، اور زیادہ بڑا آدمی ہوگا ایک ٹینک بھرتا ہوگا، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنی ضرورتوں کو پوری کر لینے کا جو نہر ہے اسی کو دنیا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اسی کو زندگی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ زندگی ایک سیال چیز ہے، بہتی رہتی ہے آپ کے دروازے پر سے، مگر کسی کے دروازے پر رکتی نہیں ہمیشہ کے لیے، اور آدمی اس زندگی کا دیوانہ ہوتا ہے، آدمی اس زندگی کا دیوانہ ہے جو ٹکنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا سورج کسی کے لیے ٹک سکتا ہے؟ بڑی سے بڑی قوت سے ہی، بڑی سے بڑی طاقت سے ہی ہم نے سورج کو ہمیشہ نکلتے، چکر لگاتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کسی میں طاقت یا ہمت جو سورج سے کہہ دے کہ میرے لیے رک جا تھوڑی دیر کے لیے؟ سورج کہے گا کہ نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا غلام ہوں، اور مجھے تو صرف سیر کرنا ہے، مجھے تو فقط حرکت کرتے ہوئے نکل جانا ہوگا، کسی کے لیے میں رک نہیں سکتا۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ بارش، یہ تمام چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان سب کا تعلق زندگی سے ہے، لیکن زندگی کس کے لیے رکنے والی ہے؟ زندگی کس کے سامنے زندگی نے اپنا ماتھا ٹکایا ہے؟ آپ کہتے ہوں گے کسی کے سامنے نہیں، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام، جس کو میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے مقام کو آج بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور اسی لیے میں آپ کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں کہ جو چیز ناقابل تسخیر رہی، جس چیز کو کوئی فتح نہ پا سکا، جس چیز کو کوئی کامیابی اس پر حاصل نہیں کی، بڑے بڑے ہم نے فاتحوں کو دیکھا، جرنلوں کو دیکھا، جابروں کو دیکھا، جلادوں کو دیکھا، لیکن زندگی کے سامنے سب عاجز آ گئے، وقت کے سامنے سب جھک گئے، سب نے کہا اے وقت تو بڑا ہے، کون ہے جو تجھ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ سب نے وقت کی پوجا کی، مگر وقت کو بھی فتح کرنے کا ایک طریقہ تھا، وقت کو بھی فتح کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہر چیز، ہر مرض جب قابل علاج ہے تو وقت کو بھی فتح کیا جا سکتا تھا، لیکن کسی کو وقت کو فتح کرنا آیا نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ راز، وہ گر کسی کو سکھایا تھا تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ راز سکھایا تھا کہ وقت کو کیسے فتح کیا جا سکتا ہے۔ آج دنیا ترقی کر رہی ہے، آج دنیا ترقی کر رہی ہے، کیا ہے ترقی کرنے کے معنی کیا ہے؟ سب ترقی کرتی ہوگی، لیکن کیا کسی نے ٹائم کو کانکر کیا ہے؟ کسی نے اسپیس کو فتح کیا ہے؟
کوئی کام کر کوئی فاتح ایسا نہیں ہوا جو وقت کو فتح پا سکا، وقت پر فتح پا سکا، اسپیس کو فتح پا سکا، ایسا کوئی فاتح پیدا نہیں ہو سکا. سب عاجز آ گئے، سب وقت کے فاصلوں کو ناپتے رہے، وقت کے فاصلوں کو ناپتے رہے. لیکن کیا کبھی ہستی کوئی ایسی پیدا ہوئی کہ وقت نے جس کا فاصلہ ناپنے سے انکار کر دیا؟ وقت عاجز آ جائے اور کہے کہ بھائی ساری دنیا تو مجھے ناپتی رہی. آپ کام کرتے ہیں، کتنے گھنٹوں میں کام کریں گے یہ پوچھا جاتا ہے. آپ کتنے منٹ میں کام کریں گے یہ پوچھا جاتا ہے. الیکٹرسٹی ایجاد ہوئی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل جائے گی، ایک اکائی بن گئی اب ہمارے پاس، اور ہم نے مقرر کر دیا کہ کتنے 1 سیکنڈ میں کتنا فاصلہ طے کرتا ہے. تو ہمارے پاس فاصلہ بھی آیا، ہمارے پاس وقت بھی آیا. ہم نہ وقت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم فاصلے کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن کیا کوئی ہستی ایسی پیدا ہوئی کہ جس کے سامنے وقت نے بھی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ کی رفتار اتنی بڑی ہے کہ میں آپ کے پیچھے آ نہیں سکتا؟ کیا اسپیس نے، رفتار نے، فاصلے نے اس کے سامنے آگے بڑھ کر کہا کہ صاحب آپ کی رفتار تو ایسی ہے کہ میں اب تک لوگ مجھے دیکھ رہے تھے مگر میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، اور آپ آگے اڑ جاتے ہیں. اور وہ کام کر دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر دکھایا، اور اس کو آپ کو اندازہ ہوتا ہے تو معراج میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر دکھایا کہ دنیا آج تک اس کام کو نہ کر سکی ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ قیامت تک کر نہیں سکتی ہے. کہاں ہے وقت؟ وقت انگشت بدنداں، وقت حیرت کے ساتھ ہاتھ باندھا کھڑا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ میں جاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں. کیا وہ زنجیر جو آپ باہر نکلے تھے کیا وہ ہلتی نہیں تھی؟ کیا وہ وضو کا پانی جو آپ نے کلی کر لیا تھا کہ وہ پانی بہتا جاتا نہیں تھا؟ کیا وہ انار کی ڈالی کہ جب آپ باہر نکلے تھے تو آپ کے کندھے سے لگنے کی وجہ سے ہل رہی تھی، رسول اللہ کے واپس آنے کے بعد بھی کیا وہ انار کی کلی، انار کی شاخ ہلتی نہیں تھی؟ کہاں ہے وقت؟ وقت نے اپنی بیچارگی کا اعلان کر دیا، فاصلے نے اپنے بیچارگی کا اعلان کر دیا. اس کو کہتے ہیں کانکرر، اس کو کہتے ہیں فاتح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گر بتایا. وہ کیا گر بتایا تھا؟ وہ گر یہ بتایا تھا کہ بھائی الگ ہو کر، خالق سے الگ ہو کر سوچو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور خالق میں مل جاؤ تو سب کچھ تمہارا تابع ہو جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ وقت کو گالی مت دو، وقت کو گالی مت دو، اس لیے کہ وقت ہی تو خدا ہے. آج ہم وقت کو برا بولتے ہیں کہ بھئی کیا وقت آ گیا ہے، ہمارا زمانہ تھا ایک بڑا اچھا زمانہ تھا، آج جو وقت آ گیا ہے بہت ہی برا وقت آیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وقت کو برا مت کرو. وقت میں کیا رکھا ہے؟ لوگ برے ہیں، زمانہ برا نہیں ہوا کرتا، زمانے والے برے ہوتے ہیں، اور لوگ خود کو برا نہیں کہتے بلکہ زمانے کو برا کہہ دیتے ہیں. حالانکہ زمانہ برا نہیں ہوتا. زمانے میں کیا رکھا ہے؟ یہی سورج جو پہلے تھا آج وہی ہے، وہی چاند، سورج، ستارے، زمین، ہوا، پانی، یہ عمارتیں سب وہی تو ہیں. ان کو کیا ہو گیا ہے؟
ہم بدلے، ہمارے خیالات بدلے، ہمارے نظریے بدلے، ہمارے اعمال بدلے، ہمارے نظریے بدلے، ہمارا خلوص بدلا، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے دل بدل گئے. جہاں دل بدلتے ہیں وہاں دن بدل جاتے ہیں. دلوں کا تعلق دلوں سے ہوا کرتا ہے. جہاں دل بدلا وہاں دن بدلے. جب تک ہمارے دل اچھے تھے ہمارے دن بھی اچھے تھے، اور جہاں ہمارے دلوں میں تبدیلی پیدا ہوئی، جہاں ہمارے دلوں میں اخلاص دلوں سے جاتا رہا، جہاں ہمارے دل برائیوں کے آماج گاہ بن کر رہ گئے، جہاں ہمارے پاس اخلاص کے بجائے افلاس آنے لگا، جہاں ہمارے پاس محبت کے بجائے نفرتیں ٹھاٹے مارنے لگی، جہاں ہمارے پاس ایک دوسرے کی ہمدردی کے بجائے ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے کی بات پیدا ہونے لگی، جہاں ہمارے پاس ایک دوسرے کو اوپر اٹھانے کے بجائے ایک دوسرے کو گرانے کے منصوبے سوچے جانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہم سوچتے ہیں. ہمارے دل چونکہ بدلے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آج دلوں کو بدل کر رکھ دیا ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ چیز نہیں ہے جس کی ہم کو تلاش ہے. پہلے ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، آج کوئی آدمی بھوکا سونے کے لیے تیار ہے؟ پہلے فاقے سے ہم سوتے تھے، ہمارے آبا و اجداد پانی پی کر سوتے تھے. آج آپ میں سے کوئی بھی بھوکا سو رہا ہے؟ اللہ سب کو کھلا رہا ہے. آپ میں سے آپ کے باپ دادا ایسے بھی تھے جو پھٹے پرانے پیبند لگے ہوئے کپڑے پہن کر سو جاتے تھے. آج آپ کے پاس زرخ برق کپڑے پہن کر پھرنے والے ہیں، کوئی معمولی کپڑا بھی پہننے والا نہیں ہے. گڑ کی چائے مشکل سے کسی کو ملتی ہوگی، آج سب کے گھروں میں کوکو کولا موجود ہے، آج سب پیپسی پینے والے ہیں. چھاچھ مل جاتی تو خدا کا شکر ادا کرتے تھے پہلے، آج وہ حالت نہیں ہے. آج ہمارے پاس اللہ نے ہم کو بہت کچھ نوازا ہے، لیکن ان کے دلوں میں جو سکون تھا آج ہمارے دلوں میں وہ سکون ہے. ان کے پاس جو اللہ کی محبت تھی آج ہمارے پاس وہ اللہ کی محبت موجود ہے. ان کے پاس ہمارے باپ داداؤں کے دلوں میں جو اطمینان کی لہریں دوڑ رہی تھی آج ہمارے پاس اطمینان ہے. آج ہمارے پاس ہائے سب کچھ رکھنے کے باوجود آج ہائے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا مگر سکون تو تھا. ان کے پاس فرش ٹاٹ کا اور بہتر نیند آتی تھی، اور آپ کے پاس فوم کا بستر ہے لیکن نیند کوسوں دور ہے، ٹینشن بھرا ہوا ہے. یہ اختلاف کیوں ہوا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہوا کرتا ہے. جہاں دل بدلتے ہیں وہیں دن بدلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی وہی، جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے تھے تو وہی کیفیت تھی. مال پانی تھا مگر حرام کے ذریعے سے، سودی کاروبار اپنے زوروں پر چل رہے تھے، عیاشی اپنے زوروں پر چلتی تھی، ظلم و ستم کا چکر چل رہا تھا، غریبوں کو اپنی ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوئے تھے، انسانیت تڑپ رہی تھی. ہمدردی لرز رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زخموں کا جو علاج ڈھونڈا، کیسے علاج ڈھونڈا؟ کیا آپ نے دنیا کی دولت کما کر دنیا غریبوں میں تقسیم کر دیا کہ بھائی
تم غریب ہو، یہ میرے پاس پیسہ ہے، اس کو استعمال کرو تو تمہاری غریبی دور ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کما کے لوگوں کو دیا تھا؟ غربت کو دور کرنے کے دنیا میں جو طریقے آج ایجاد ہوئے ہیں، اس سے غریبی دور نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس سے غریبی اور بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ سے زیادہ IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک قرضے دیے جاتے ہیں، لوگ قرضے حاصل کر رہے ہیں۔ کیا غریب ممالک نے قرضے حاصل کرنے کے بعد اپنی غریبی کو دور کرنے کے قابل ہو سکے؟ حاصل نہیں ہوگا۔ آج غریبی دور نہیں ہوئی، پیسے کروڑوں کیا ہاتھ میں آ گئے ہمارے، ہر ایک کے جیب میں پیسے ہیں، ہر ایک کے بینک میں پیسے ہیں، لیکن غریبی دور نہیں ہو سکی۔ زخموں کا علاج ہمارا دور نہیں ہو سکا، بلکہ گھاؤ بڑھتے جا رہے ہیں، زخم بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر اس علاج کو کسی نے تجویز کیا تھا صحیح معنی میں، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور بہت ہی اونچا فلسفہ آپ نے دنیا کے سامنے رکھا۔ آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ زخموں کے علاج کے سلسلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ غریبی کو دور کرنے کے سلسلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ وقت کے تنابوں کو کھینچنے کے سلسلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ فاصلے کے تنابوں کو کھینچنے کے سلسلے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا وہ، اور آج دنیا والے مختلف قسم کے جو منصوبے پیش کر رہے ہیں، آپ ان دونوں کا مقابلہ کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ دونوں میں کوئی نسبت بھی نہیں ہے۔ ایک کامیاب ہو کر چلا گیا اور ہمارے سامنے رکھ گیا، اور آج لوگ اس کو چھوڑ کر، اس حل کو چھوڑ کر، اس علاج کو چھوڑ کر بہت سارے علاج تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہیں سے ان کو سوائے بیماریوں کے اور کچھ نہیں مل رہا ہے۔ زخموں کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو کچھ مرض ہے، پھوڑا، پھنسی، تکلیف ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ہاتھ میں پھوڑا ہے، آپ کو تکلیف ہے، خون رس رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ گئے ہیں، ڈاکٹر آرام کرسی پر بیٹھا ہوا، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، فین چل رہا ہے، باہر کی دھوپ، ہوا، پانی کوئی گزر نہیں ہے اس کے پاس، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، آپ تڑپ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صاحب مجھے اتنی تکلیف ہے کہ برداشت سے باہر ہے، آپ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پیٹ کا درد ہے، عورت لوٹ رہی ہے، بولے کیا بات ہے؟ تو بولے میں اتنی تکلیف ہے کہ بیان نہیں کر سکتی، اور آرام سے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا آپ اسکرین کرا لینا، ایکس رے لے کر آؤ، رپورٹ کر لو، اس بیماری، اس تڑپ، یہ الجھن، یہ پریشانی، یہ تکلیف، یہ کرب، یہ اضطراب، یہ جلنا، اور ادھر سے یہ سکون، اطمینان کہ رپورٹوں کو دیکھنے کے بعد علاج شروع کیا جائے گا، ابھی آبزرویشن میں رکھا جائے گا، کوئی مناسبت پائی جا رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مناسبت پائی نہیں جاتی، ایک دردی اور ایک ڈاکٹر میں کوئی مناسبت نہیں پائی جا رہی ہے، وہ فوری علاج چاہتی ہے، اور یہاں علاج کو ملتوی کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس بیچارے کو خبر نہیں کہ اس کو کیا تکلیف ہے، یہ سن سکتا ہے، وہ درد میں مبتلا ہے، یہ درد کو سن رہا ہے، تو دونوں میں کوئی مناسبت ہے؟ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے کان متاثر نہیں ہو رہے ہیں، اس کی جلد متاثر نہیں ہوتی،
اس کا جسم متاثر نہیں ہوتا. جو تکلیف اسے ہے وہ جانتا ہے، وہ تکلیف میں ہے، اور ڈاکٹر آرام سے بیٹھا ہوا سن رہا ہے مگر بے چین نہیں ہوتا، جھٹ سے اپنی کرسی سے بھی نہیں اٹھتا، اس لیے کہ اس کو اٹھانے والا کوئی جھنکارا لگانے والی چیز اس کے پاس نہیں ہے. اگر اس میں کا 10واں حصہ بھی اس کو مرض پیدا ہو جاتا تو شاید یہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا، یہ بھی ناشتہ ہو جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے، دنیا کے جب زخموں کو رسول اللہ نے دیکھا تو آرام کرسی پر بیٹھ کر آپ نے علاج نہیں کیا، آرام کرسی پر بیٹھ کر آپ نے علاج نہیں کیا، لوگوں کے زخموں کو اپنا زخم سمجھا اور یہ کہا کہ لوگوں کرسی پر بیٹھ کر علاج نہیں کیا جاتا، بھوکوں کا علاج روزہ رکھ کر کرنا چاہیے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر بھوکوں کے بھوک کو سمجھا تو علاج آپ نے کر دیا. پیٹ بھرا کیا پیٹ بھرا بھوکوں کا علاج کر سکتا ہے؟ بھوک کے علاج کے لیے تو رمضان کے روزے کی ضرورت ہوتی ہے. جس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں وہ جانتا ہے کہ روزہ رکھنے سے بھوک کی کیا کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. تو زخموں کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈے آدمی کے ذریعے سے نہیں کروایا. رسول اللہ کو جو تکلیف ہوئی اللہ نے خود اس لیے تکلیف دی، اے رسول ساری دنیا کے زخموں کا تم کو علاج کرنا ہے، اگر تمہارے بدن کو زخم نہ لگا تو تم زخم کو سمجھ نہ سکو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تمام دنیا والوں کو جتنے زخم ملتے ہیں تم کو ایک جسم کو اتنے زخم ہم دے دیں گے، ایک جسم کو اتنے زخم مل جائیں گے آپ کو. تو رسول اللہ اس کو سب زخم ملتے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب زخم ملے. بھائی یتیمی بہت بڑا زخم ہے، یتیمی بہت بڑا زخم ہے. کون جان سکتا ہے کہ یہ بچہ یتیم جب ہوتا ہے ماں باپ اس کے مر جاتے ہیں اس پر کیا گزرتی ہے؟ کوئی اس کو ہم جان سکتے ہیں؟ ہم نہیں جان سکتے. کسی کا باپ مر گیا ہو، چھوٹے بچوں کو سامنے نظر کے سامنے لاؤ تو آپ کو پتا چلے گا کہ بچہ یتیم جب ہوتا ہے تو کیا گزرتی ہے اس پر. اس لیے کہ بڑا بھائی ہو، باپ ہو، بڑا باپ ہو، تمام ہر چیز دے سکتے ہیں، لیکن کبھی بچہ ضد کر جائے کہ مجھے تو سب دے رہے ہو مگر میرا باپ بھی مجھے لا کر دے دو. کون باپ لا کر اس کو دے سکے گا؟ نہیں دے سکتے. تو یتیمی کی وجہ سے جو اس بچے کے دل پر ہار گزرتا ہوگا یا کبھی وہ احساس کرتا ہوگا عید برات کے موقع پر کہ سب اپنے اپنے باپوں کی انگلیوں کو پکڑ کر نماز عید کے لیے جا رہے ہیں، میں اپنے باپ کو کہاں سے لاؤں کہ جس کی انگلی پکڑ کر میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جا سکوں. تو ایسی صورت میں کون کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ مار بہت بڑی مار ہوتی ہے. اللہ نے کہا رسول ہم پہلے تم کو یتیم کر دیتے ہیں، ہم پہلے تم کو یتیم کرتے ہیں تاکہ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کبھی جب تیرا واسطہ یتیموں سے پڑھنے والا ہے تو یتیم جب تک تو یتیمی پہ سے گزر نہ جائے اس وقت تک تجھے معلوم نہیں ہو سکتا کہ یتیم کیا ہوتا ہے. تعلیم دینا اور بات ہے کہ سب یتیم کو گھر سے باہر مت نکالو، تعلیم دے دینا الگ بات ہوتی ہے، اور خود یتیم بن کر اس پہ سے گزر جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یتیمی کے ماحول سے گزارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن گئے. لوگ تو ایک طرف کے یتیم بنتے ہیں، اللہ نے رسول کو کہا کہ نہیں، دوسرے تو یک یتیم بنتے ہیں، تم کو دونوں طرف سے یتیم بنا دیا جاتا ہے. نہ تم کو ماں رہے گی نہ تم کو باپ رہے گا. یہ کس کا ماحول ہے؟ یہ اس ہستی کے تعلق سے اللہ فیصلہ فرما رہا ہے جو ساری دنیا کا بادشاہ بننے والا ہے. یہ اس ہستی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما رہا ہے جو رحمت للعالمین بننے والا ہے. یہ اس ہستی کے تعلق سے فیصلہ فرما رہا ہے جس کے لیے وقت اپنی تنابیں کھینچ کر وقت اس کے قدموں پہ گرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. وقت کب گرتا ہے؟ ارے وقت اس وقت گرتا ہے جبکہ وقت کی تنابیں اس وقت کھینچی جاتی ہیں جبکہ وہاں کچھ بھی تو نہیں رہتا.
کچھ بھی تو نہیں ہوتا. جہاں احساس ہوتا ہے وقت کہتا ہے کہ میں تجھے کھینچ کر رکھ دوں گا, اور جہاں کچھ نہیں ہوتا تو وقت وہاں جھک جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تم کو رسول کی پیروی کرنی چاہیے. تم کو رسول کی پیروی کرنی چاہیے. کیا مطلب پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو دنیا کے زخموں کا انتمال کرنے کے لیے آؤ اور رسول کے قدموں میں آؤ, رسول کی پیروی کو تم اختیار کرو, رسول کے قدموں میں رہو تو تم کو پتا چلے گا کہ دنیا میں جینے کا صحیح طریقہ کیا ہوا کرتا ہے. دنیا سے الگ ہو کر دنیا میں جینے کی کوشش کرو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. میں پلیوٹیڈ نہیں ہو سکتا, میں پلیوشن سے دور رہتا ہوں, کار میں ایسی بیٹھوں گا کہ وہاں پر ڈسٹ نہ آ سکے, میں ایسی جگہ زندگی بسر کروں گا کہ جہاں باہر کی ہوا نہ آ سکے. تو جو لوگ پلیوشن سے دور بھاگتے ہوں وہ دنیا کے پلیوشن کا علاج کر بھی سکتے ہیں, وہ کر بھی سکتے ہوں گے. تم کو خبر ہی نہیں کہ پلیوشن کیا ہوتا ہے, تمہیں خبر بھی نہیں. جب ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, آندھی, بارش, اولے. ارے جس کے سر پر اولا نہ گرا ہو وہ معلوم کیا کر سکتا. بھی گرتا ہے تو وہی بگ پر گرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سر صاف کر دیا تھا عمرے کے بعد, تاکہ جب اولا گرے تو سر کو تکلیف محسوس ہو اور احساس ہو جائے کہ لوگوں کے حالوں دلوں پر کیا گزرتی ہوگی. تو یہ تھا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن جب اتنے اونچے مقام کو پانے کے بعد بھی جب لوگوں نے اس درس کو بھلا دیا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جتنا اونچا انتظام کیا تھا تم نے اس کو بھلانے کا اس سے بڑا انتظام کر لیا. میں سبق یاد دلانے کی میں نے کوشش کی, لیکن تم بھی کچھ کم نہیں ہو. تم نے تو فقط رسول سے وابستگی کو باقی رکھا, میں رسول کے دیے ہوئے سارے اسباق کو تم بھلاتے ہوئے چلے گئے. میں یاد رکھنا تم اپنا کام کرتے جاؤ, میں اپنا کام کروں گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے رسول کے نقش کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم بھلاتے جاؤ میں یاد دلاتا جاؤں گا, تم بھلاتے جاؤ میں یاد دلاتا جاؤں گا, تم مٹاتے جاؤ میں اس کو دوبارہ ثابت کرتے ہوئے جاؤں گا. اسی لیے رسول نے فرمایا یخفو اسری ولا یختی, میں اس نقش قدم کو سامنے لاؤں گا. تم بھلاتے جاؤ مگر میں نہیں بلاؤں گا. تم صفحہ ہستی سے مٹانے کی تم کوشش کرو, مگر یاد رکھو میں ان نقوش کو قرآن میں محفوظ کر چکا ہوں. میں ان نقوش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں نقش کر چکا ہوں. دنیا والے تاریخوں کے ذریعے سے مٹانا چاہو تو مٹا دو, لیکن پھر تاریخ بننے والی ہے. پھر وہ وقت کے تنابوں کو کھینچنے والا آ جائے گا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ سید محمد جوانت پوری ہی مہدی موعود ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بڑا آسان سبق ہے, بہت ہی آسان سوال ہے, اور اتنا آسان سوال ہے کہ اس سے آسان سوال اور کوئی نہیں ہو سکتا. زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں وہ کام یہی تھا کہ آپ بیٹھے فرش پر, پہنچے عرش پر. دیکھو کون ایسا پیدا ہوا ہے جو فرش پر بیٹھنے کے بعد خود ہی نہیں گیا, ہر بیٹھنے والے کو اللہ سے ملا دیا. جب یہ نظر تم نے آ جاتا ہے تو سمجھو کہ وہی مہدی ہو سکتا ہے اور دوسرا تو نہیں ہو سکتا. یہ کوئی کرامت کی بات نہیں ہے, یہ کوئی معمولی کرامت کی بات نہیں ہے. یہ تو سب سے آخری بات تھی کہ معراج میں آپ پہنچے تھے. دیکھو معراج کا واقعہ کہاں ملتا ہے, کس کے ساتھ ملتا ہے؟
جب دیگر تمام پیغمبروں میں کسی کو معراج نہیں ہوئی تو رسول اللہ کو ہوئی. اب سوچو رسول اللہ کے بعد کسی اولیاء اللہ نے وہ کام کیا یا نہیں کیا, اور اگر نہیں کیا کس نے کیا؟ جس نے کیا وہی میرے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا, وہی مہدی ہوگا, اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا سبق آپ کو اور کیا ملے گا؟ کیوں تم پریشان ہوتے ہو؟ زیادہ تر ڈھونڈنے کی تم کو ضرورت نہیں, زیادہ تلاش کرنے کی تم کو کوئی ضرورت نہیں. بہت ہی آسان سبق ہے جو تم کو سامنے تم کو دیا جا رہا ہے. نیو ٹائپ کوسچن ہے یہ, بالکل نئے طریقے پر سوالات دیے جا رہے ہیں. فقط آپ کو ٹک کرنا ہے, ٹک کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے کیا کیا. اس نقش وہ جو قدم تھے اس سے آپ کے قدم ملتے ہی یا نہیں ملتے؟ اگر نہیں ملتے ہی تو ہمارا مہدی ہو نہیں سکتا. کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر دیکھو, اتباع رسول کو سامنے رکھ کر دیکھو. جب اعلان کرتے ہیں کہ مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ, میرا مذہب اللہ کی کتاب, میرا مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع, دیکھیے آپ یا اس سے ہٹ کر اور کسی کو بھی لائیے جو یہ میدان میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ بھی کر دے. ثابت کرنا تو الگ بات ہوئی, ٹکنا الگ بات ہے. کم از کم دعوے کے مقام پر تو آ جائے, ایک سیکنڈ کے لیے دعویٰ تو کر دے. اولیاء اللہ کی ساری تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے چیلنج کر سکتا ہوں کہ کوئی ولی آ کر یہ دعویٰ کر دے مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ, اور سامنے سے نکل جائے, ایک سیکنڈ کے لیے آئے اور پھر چلے جائے. اور یا میں مہدی موعود سید محمد جون پوری کو پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے جب سے دعویٰ کیا اپنے آخری وقت تک نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ دعوے پر باقی رہے, لوگوں کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ تحقیق کرو, صحیح ہے تو مانو اور غلط ہے تو مجھے قتل کر دو. یہ پیغام تھا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا. اور آج اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم قابل مبارکباد ہیں وہ تمام بچے و بچیاں, وہ مرد عورتیں جو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی میلاد کی مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں. وہ اپنا ہم ایمان سے قریب ہو رہے ہیں, ایمان کی جوت جلا رہے ہیں. سال میں ایک مرتبہ ہی صحیح, لیکن یاد رکھو اندھیرے کو کوسنے سے موم بتی سلگا لینا اچھا ہوا کرتا ہے. سال بھر اندھیرے کو کوستے رہو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اندھیرے کو کوسنے سے بہتر یہ ہے کہ گھر میں موم بتی سلگایا کیجیے, تو اتنا تو ہوگا کہ روشنی پیدا ہو جائے گی. تو یہ بچیاں, یہ رونق محفل, یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں, یہ بچے جو کام کرتے ہیں یہ اندھیروں کو کوس نہیں رہے ہیں, نہیں اپنے بڑوں کو کوستے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. یہ غلط بات ہے کہ ایسا بڑوں کو کوستے رہنا کہ انہوں نے ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. آج آپ خود جب کچھ کر سکتے ہیں تو کیا نہیں کر سکتے, اور کچھ نہیں تو کم از کم اندھیروں میں ایک موم بتی تو آپ سلگا سکتے ہیں. ایک موم بتی ایک رات کے لیے بھی آپ سلگا لیا تو اتنا ہوگا کہ ایک رات کے لیے آپ کے اندھیرے دور ہو جائیں گے, اور پتہ نہیں کہ اس رات میں کتنی باتیں ہم کو مل جائیں گی. اور اگر دماغ میں ان باتوں کو, دل میں ان باتوں کو ہم نے محفوظ رکھ لیا تو سمجھو کہ ہماری زندگی آئندہ کامیاب ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کتنا دلکش حسین چہرہ ہے, کتنا دلکش حسین چہرہ ہے. یہ تو بالکل رسول جیسا ہے, کتنا دلکش حسین چہرہ ہے. سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے, سر کی آنکھوں
کو دیکھا ہے، میرا مہدی خدا کا جلوہ ہے، میرا مہدی خدا کا جلوہ ہے۔ میں نہیں یہ قرآن کہتا ہے، مہدی اللہ کی تمنا ہے، اس کے قدموں کا جس پہ سایہ ہے، اس کے قدموں کا جس پہ سایہ ہے، وہ خدا کے قریب رہتا ہے، وہ خدا کے قریب رہتا ہے۔ نام اس کا ادب سے لیجیے گا، وہ یہی آس پاس بیٹھا ہے۔ مصطفیٰ نور کا سمندر ہے، مصطفیٰ نور کا سمندر ہے، مہدی ایمان کا کنارہ ہے، مہدی ایمان کا کنارہ ہے۔ شخصیت ایک ہی ہے دونوں کی، ایک شیشہ ہے ایک چہرہ ہے، ایک شیشہ ہے ایک چہرہ ہے۔ یہ مبین ہے اور وہ قرآن، یہ مبین ہے اور وہ قرآن، ایک مہدی ہے ایک طٰہٰ ہے، ایک مہدی ہے ایک طٰہٰ ہے۔ میری دنیا سنور گئی اشرف، لب پہ مہدی کا نام آیا ہے، لب پہ مہدی کا نام آیا ہے۔ یہ تو بالکل رسول جیسا ہے، کتنا دلکش حسین چہرہ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تم ہی میرے آقا، تم ہی میرے مولا، تم ہی مصطفیٰ ہو، تم ہی مصطفیٰ ہو۔ خدا نے سرے عرش تم کو بلایا کہ سب جان لے تم بشر ہو کہ کیا ہو، تم ہی میرے آقا۔ محمد کو پوچھو تو نور خدا ہے، حقیقت میں کب وہ خدا سے جدا ہے۔
محمد کو پوچھو تو نور خدا ہے، حقیقت میں کب وہ خدا سے جدا ہے؟ کلام خدا سے یہ ثابت ہوا ہے، زبان محمد زبان خدا ہے، تم ہی میرے آقا۔ نبوت تمہاری، ولایت تمہاری، خدائی میں جاری، شریعت تمہاری۔ نبوت تمہاری، ولایت تمہاری، خدائی میں جاری، شریعت تمہاری۔ اذان اور اقامت، شہادت تمہاری، بروز قیامت شفاعت تمہاری، تم ہی میرے آقا۔ مدینہ تمہارا ہے، مکہ تمہارا، خدا کی حکومت میں سکہ تمہارا۔ مدینہ تمہارا ہے، مکہ تمہارا، خدا کی حکومت میں سکہ تمہارا۔ کسی کو ہے دیدار رب کی تمنا تو کافی ہے دیکھے وہ چہرہ تمہارا، تم ہی میرے آقا۔ یہ احسان ہم کیسے بھولیں گے آقا، پتہ ہم کو مہدی کا سچا بتایا۔ یہ احسان ہم کیسے بھولیں گے آقا، پتہ ہم کو مہدی کا سچا بتایا۔ وہ آئے کہا مہدی موعود ہوں میں، جو مومن تھے بولے سنا اور مانا، تو ہی میرے آقا۔ یہ سچ ہم بھلا بیٹھے راستہ تمہارا، مگر ہم کو ہرگز نہ بھولو خدا را۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہم بھلا بیٹھے راستہ تمہارا، مگر ہم کو ہرگز نہ بھولو خدا را۔ یہی التجا تم سے کرتا ہے عابد کہ طوفان میں بن جاؤ اب تم کنارہ، تم ہی میرے آقا، تم ہی میرے مولا، تم ہی مصطفیٰ ہو، تم ہی مصطفیٰ ہو۔ السلام علیکم۔ پالی
پیر کامل دیکھ کر پا لیا خود میر نے حق پیر کامل دیکھ کر جھوم اٹھی تھی طلب بھی اپنی منزل دیکھ کر پا لیا خود میر نے حق پیر کامل دیکھ کر حکم جب اخراج کا پایا تو چھوڑا ملک کو حکم جب اخراج کا پایا تو چھوڑا ملک کو حق تعالی کی بھی مرضی اس میں شامل دیکھ کر پا لیا خود میر نے حق پیر کامل دیکھ کر آنکھ مہدی سے ملی جب حق کا جلوہ ہو گیا آنکھ مہدی سے ملی جب حق کا جلوہ ہو گیا کر دیا احسان حق نے شاہ کا دل دیکھ کر پا لیا خود میر نے حق پیر کامل دیکھ کر دید کی منزل کا جب حق نے کیا تحفہ طلب دید کی منزل کا جب حق نے کیا تحفہ طلب سر کا نذرانہ دیا تھا حق کو سائل دیکھ کر پا لیا خود میر نے حق پیر کامل دیکھ کر سر ہوا مقبول حق تن سے نمازیں کی ادا سر ہوا مقبول حق تن سے نمازیں کی ادا دنگ تھی ساری خدائی ایسا مل دیکھ کر پا لیا خود میر نے حق پیر کامل دیکھ کر تن پہ سر آیا دوبارہ تو ہوا یوں حکم حق تن پہ سر آیا دوبارہ تو ہوا یوں حکم حق دے رہا ہوں سر امانت تم کو قابل دیکھ کر پا لیا خود میر نے حق پیر کامل دیکھ کر دراصل آواز تو بھی سیرت صدیق سے دراصل آواز تو بھی سیرت صدیق سے فیصلہ ہر کام میں کر حق و باطل
باطل دیکھ کر پا لیا خود میر نے حق پیر کامل دیکھ کر. السلام علیکم. مہدی کا ہوں دیوانہ سب نے مجھے پکارا دیکھو مجھے دوبارہ دیکھو مجھے دوبارہ مہدی کا ہوں دیوانہ سب نے مجھے پکارا دیکھو مجھے دوبارہ دیکھو مجھے دوبارہ. وہ آئے جن سے روشن نقشے قدم ہوئے ہیں پائی ہے ہم نے منزل دیوانے ہم ہوئے ہیں تھی یہ طلب بہانہ تھی یہ طلب بہانہ کام آ گیا اشارہ دیکھو مجھے دوبارہ دیکھو مجھے دوبارہ. مہدی ہی ہے ولایت کے فیض کا سمندر مہدی ہی ہے ولایت کے فیض کا سمندر سطحی نظر نہ ڈالو تم ڈوب جاؤ اندر گہرائیاں ملے گی گہرائیاں ملے گی ملتا نہیں کنارہ دیکھو مجھے دوبارہ دیکھو مجھے دوبارہ. اللہ کے فضل کو ڈھونڈو زمین میں پھیلو اللہ کے فضل کو ڈھونڈو زمین میں پھیلو وہ دے رہا ہے تم کو جلوے جو اس سے لے لو ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹوٹے ہوئے دلوں